یہ جو شام غریبہ ہے محرم الحرام میں، ایک ایسی چیز جس کو سنی شیعہ ہر بچہ ہر بڑا جانتا ہے، اور اس کے حوالے سے اب تک بہت سارے ابہام ہیں. شام غریبہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ باتیں جو سنی سنائی ہم تک پہنچی ہیں ویسے ہی ہیں؟ یعنی یہ اخلاقیات کے بالکل برعکس نہیں ہے کہ چراغ کا بجھا دینا اور پھر خواتین کا وہاں پہ ہونا اور مرد اور خواتین کا اختلاط ہونا اور اس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں. مجھے تو یہ بات بہت معیوب لگتی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس رات چراغ کیوں بجھا دیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام غریبہ، اگر آپ اس کے معنی پر ہی غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غریبوں کی شام، چراغوں کا گل کرنا در حقیقت استعارہ ہے یا امثال ہے یا نشانی ہے یا تشبیہ ہے اس تاریک ترین رات کی کہ جس کی تاریکیوں کے سبب ہدایت اور انقلاب اور دین اسلام کے شمس و قمر طلوع ہوتے ہیں. در حقیقت یہ وہ شب ہے جس میں جناب زینب کبریٰ کے گھر کے تمام تر چراغ تو گل ہو گئے لیکن دین اسلام کی بود و باش ہوتی رہی. اس روز چیختی ہوئی بچوں کی آوازوں میں، چلاتی اور چنگھاڑتی ہوئی خواتین کی آوازوں نے سسکتے ہوئے اسلام کو زندگی دی ہے در حقیقت. اور یہ وہ شام ہے کہ جب تمام تر انصار اصحاب حسینی سید الشہداء بارگاہ عزدی میں تشریف لے جا چکے ہیں. اب کوئی بھی نہیں ہے، تنے تنہا جناب حضرت زینب ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے خنجر کو لے کر اور نیزے کو لے کر کھڑی ہیں. آپ کا سوال درست ہے کہ کوئی بھی کام اگر عیب دار لگ رہا ہے یا کوئی اچھا کام بھی ہے اسے غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ معیوب ہو گیا، لیکن یہ شاعر حسینیہ ہے. اور در حقیقت یہ چراغ گل کرنا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے نا، میں نے دیکھا ہے بچے 2-2 3-3 دن تک کھانا نہیں کھاتے. اور نہ صرف یہ عام انسان کی سائیکی ہے، فطرت ہے، وہ کہتا ہے میرے والدین آج پہلی رات ہے قبر میں تنہا ہوں گے، میں اپنے گھر کے چراغ کیسے روشن کروں. نہ صرف یہ بلکہ ہمیں تاریخ میں سنت نبوی سے یہ بات ملتی ہے کہ جناب امیر حمزہ کی شہادت کے روز جب رات آئی نا پہلی تو جناب رسول مبین نے چراغ گل کر دیے. اور صرف یہ نہیں، ہمارے لیے تو سنت نبوی سب سے اہم منبع و ماخذ ہے نا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں ابن عساکر نے تاریخ میں درج کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب جناب رسول آپ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوتی ہے نا تو مدینے والوں نے کتنے دن تک اپنے گھروں میں چراغ روشن نہیں کیے. جی، وہ یہ کہتے تھے کہ اب ان چراغوں کا کیا فائدہ جب چراغ ہدایت بجھ گیا، اب اس چراغ کا کیا فائدہ، ہماری آنکھیں دیکھے تو کس کو دیکھے کہ یہ آنکھیں کسی دیدار کی کسی کو دیکھنے کے لائق نہیں رہیں. تو یہاں سے تو معلوم ہوا کہ کوئی بدعت نہیں ہے. لیکن مان لیجئے اگر ہم ان تمام تر شواہد کو جو بھی میں نے آپ کے سامنے ابن عساکر کے اور مصنفین کے دیگر اور سیرت نگاروں کے پیش کیا، اگر آپ اس کو رد بھی کر دیتے ہیں تب بھی یہ کرنے کی وجہ ہے، آج آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ چراغ کیوں بجھا دیتے ہیں، در حقیقت یہی آپ کو لانا چاہتے تھے کہ آج کچھ اگر ویسے روز جیسے 9 دن تک چراغ ہوتے ہیں، 9 دن تک ہم زیارات اٹھاتے ہیں، جلوس برآمد کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، میرے خیال میں 8-9 دن تک کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جب شام غریبہ آتی ہے نا، ہر شخص پوچھتا ہے ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. یہ جو آج آپ نے سوال کیا نا کیا ہوا ہے، در حقیقت یہ محرک ہے، یہ وجہ ہے، یہ علل ہے، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے چراغوں کو گل کیا جاتا ہے. کوئی تو پوچھے گا اتنا اندھیرا کیوں ہے، آج کیا ہو گیا، کیا سبب ہے. پھر آج ہم بتائیں گے. آج ثانیہ زہرا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر عباس بن گئی. آج ثانیہ زہرا اپنے سامنے روایات کہتی ہیں، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ ابن زیاد نے حکم دیا اور عمر سعد نے حکم دیا اور اس وقت تمام تر خیام کو جلا دیا گیا. اس قدر آگ تھی کہ تمام تر مناظر مدھم پڑ گئے تھے، کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا. نہ صرف یہ، میں آپ کو بیان کروں کتنے ہاشمیات علویات بچے اس دن بچیاں ماری گئیں. روایت کہتی ہے کہ جب تیزی سے آگ لگائی گئی اور خیام کو جلایا گیا تو اس وقت بچے دوڑے، اور بچے دوڑ کے جب مقتل میں چلے تو تمام تر بہت سارے بچے ایسے تھے جو گھوڑوں کے زمین کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. روایت کہتی جناب زینب عالیہ بھاگیں، کبھی کسی گھوڑے کی ٹاپ سے کسی بچے کو نکالتی، کبھی روایت کہتی 9 بچیاں تھیں جنہیں شام غریبہ کے روز اندھیرے میں جناب زینب نے خیموں کی جلتی آگ کی روشنی میں جناب زینب نے قبریں کھودی اور انہیں دفن کر دیا. ان کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. آج آپ نے سوال کیا تو یہ تذکرہ نکل کر آیا. تو یہ شام غریبوں کی شام ہے تاکہ ان غریبوں کی شام، اس اندھیرے کو محسوس کیا جا سکے. ہر وہ شخص، ہر زیرو جو ہمدردی رکھتا ہے حسین ابن علی سے ذرا سی بھی، یقین کیجئے گا وہ ہمدردی اسے مجبور کر دیتی ہے پوچھنے کے لیے. اور ہمارا ان چراغوں کو گل کر دینا، بجھا دینا در حقیقت اس درد کو محسوس کرنے کے لیے ہے. یہ ہتھکڑیاں بیڑیاں گلے میں ڈالنا، یہ اندھیرا کرنا در حقیقت اس چیز کو محسوس کرنا ہے جو سید الشہداء کے بعد ان کی خواتین، ان کے بچوں پر جو کچھ بھی گزرا.